यहाँ पर एक दुआ बताएंगे. All supplication are best. اللهم إني أعوذ بك من كل رزق يباعدنا منك. طهرنا اللهم من كل خبيث. میں بتاؤں گی یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کر کے الٹے پلٹے کام کر کے اپنے آپ کو بہت زیادہ انرجیٹک اور اسپیشل نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کر سکتے ہیں, ہر چیز یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے یہ کس چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کس مکاریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اگر ان کو اندازہ ہو جائے تو وہ اپنے گناہوں سے باہر آ جائیں گے, پر اللہ وہ دینا بھی نہیں چاہتا ان کو, کیونکہ جہنمی انسان ہے. وہ صدقہ کریں گے, سب کچھ کریں گے اور پھر گناہ کریں گے یہ سوچ کے کہ گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم دیتے ہیں نا, ہم صدقہ کرتے ہیں دیتے, تو پھر گناہ کرنے میں کیا مشکل ہے, کیا حرج ہے. تو اس موضوع میں کتنے لوگ ہیں اور بہت علماء اس میں گم ہیں کہ ہم استغفر اللہ کریں گے اور اللہ ہمیں بار بار معاف کر دے گا, ہم پھر گناہ کر دیں گے. اے بندے, اگر یہ بات سچ ہوتی نا تو انبیاء صحابہ استغفر اللہ کے بارے میں ہمیں نہ بتاتے, کیونکہ ان سے تو ایسا کوئی گناہ نہیں ہوا. وہ جب تک جیے انہوں نے اجر کیا ہے اور ہر جگہ دین پھیلائی ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ انسان سمجھا نہیں سکتا نا, سمجھ میں بھی اسی کو آئے گا جس سے اللہ نے توفیق دی ہوگی. جس توفیق بھی نہیں ہوگی نہ ہمیں بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا دین پھیلانا, یہ بہت مشکل کام تھا. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں نا کتے کی دم کو 100 سال بھی رکھو تو وہ پکڑ کے رکھو تو وہ نکلی آخر ٹیڑھی, سیدھی نہیں ہوگی. یہاں پر بندے ایسے دین پھیلانے کا مقصد پھیلاؤ نا تو ایسے لوگ نکلتے ہیں. یہ کیا کہہ رہی ہے, یہ کیا بول رہی ہے, تو وہ گناہ کو اجر لیتے ہیں. کسی گناہ ہوتے ہیں نا اجر ہے, یہ کہتے ہیں یہ نہیں کریں کہ ہمیں معاف کیسے کرے, واللہ ہمیں بار بار رحم کرے گا. ویسے تو پھر انبیاء صحابہ گناہ کرتے رہتے, پر بات یہ ہے جب آپ فتنہ کر لیتے ہو اچانک سے تو استغفر اللہ کرتے ہو. جب کوئی سوچ آ جاتی ہے بری تو اللہ وہ قبول نہیں کرتا, جب اچھی سوچ آ جاتی ہے تو اللہ وہ قبول کرتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز قبول کرتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ گناہ نہیں بھی کر رہے ہوتے, بیٹھے بیٹھے بھی ہو رہی ہوتی ہے باتیں, تو اللہ ہر چیز سن رہے ہیں آپ. اچھی نیت رکھنے والے کو, بندے کو, اگر اس میں موت بھی آ جائے تو وہ اس کا اکاؤنٹیبل ہے کہ وہ ایسے اچھا سوچ رہا تھا, کرنے کے لیے سوچ رہا تھا پر ہوا نہیں. لیکن برائی جب وہ سوچ رہا تھا پر ہوا نہیں, اسے کاؤنٹ نہیں کرے گا رب العالمین. ایسے کیوں؟ پھر یہ گناہ کیا ہے, کہ یہ گناہ نہیں ہے کہ وہ معاف نہیں کرتا بیٹھے بیٹھے. پھر یہ لوگ کرتے کیا ہے کہ اللہ معاف اور گناہ کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, مکار. اور یہاں پر جو زنا ایسے جیسے کہ کھانا پینا جیسے ہوتا ہے, انسان کھانا نہیں کھا سکتا, ایسے لوگ ہیں یہاں پر. زنا نہیں چھوڑیں گے, فتنہ نہیں چھوڑیں گے, جادو کرنا نہیں چھوڑیں گے, اپنے اندر کشش بھرنا نہیں چھوڑیں گے. کھانوں میں, کفتیریوں میں, جہاں پر بھی ان کا ہاتھ ہو نا, لڑکی یہاں جا رہی ہے, کیا کھانے والی ہے, اس کا خون چاہیے ہمیں. وہ کپوں میں, وہ چائے میں وہ دوائی ڈال دیں جس کا خون شروع ہو جائے, اس کا مہینہ آ جائے. اس کے حساب سے پھر جب مہینہ آئے گا تو پھر یہ یوز کرے گی باتھ روم کو, پھر کپڑوں کو, آلویز کو, پیڈوں کو, پھر ہم وہاں سے اس کی جادو کر سکتے ہیں, اس کو ترپا سکتے ہیں, اس کو وحشہ بنا سکتے ہیں. یہاں پر جو یہ حشر ہے نا, میں بتا نہیں سکتی. یہاں پر اگر آپ نے نہ بولا تو ویسے پاگلوں کی طرح دیکھیے, ہاں بولنا زنا کے لیے, کیسے نہ بول رہی. نہ بولنے والے کو تو پاگل سمجھا جاتا ہے. یہاں پر سب ہاں میں, اگر سیڑھیاں چڑھنی ہے نا وہ نہ بھول جائے, ہاں کرتا رہے. ایسے گاڑی بھی آ جائے گی, نوکری بھی مل جائے گی, یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا, سارے کام شروع ہو جائے. تو اگر یہ باتیں سچی ہوتی, اگر گناہ کرنا ضروری ہو جائے انسان کے لیے
کہ اللہ معاف کرنا. پھر یہ کیا ہے؟ جب انسان سوچتا ہے تو اللہ قبول کر لیتے، تو ایسا سوچتا ہے نہیں قبول کرتا. یہ گناہ نہیں ہوتا. نہیں یہ گناہ نہیں. یہ بیٹھے ہوئے تو ہم یہ تو سوچتے ہی نہیں کہ تم سوچتے بھی گناہ کرتے ہو. اکثر ایسے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو آپ کے بالکل قریبی رشتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں گندی سوچ آ جائے، رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں. ان کے پاس آنا جانا بھٹکنا بھی حرام ہو جاتا ہے کہ ایسے سوچ کیوں آ رہی تجھے. صحیح ہے. تو سامنے والے کو دوپٹہ رکھنا چاہیے. یہ کتنی چیزیں ہیں ایسے سے سب کو سنبھال کے رکھنا چاہیے کہ ایسے سوچ نہ پیدا ہو. صحیح ہے. اپنی نظروں کو جھکا کے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ سوچ نہ آئے جو انسان کو جو رشتہ خراب کر دے، ہر جائز رشتہ خراب کر دے. پر یہاں پر اس باتوں میں کوئی بیان ہے ہی نہیں. جہاں بیٹھو مفاتیح بیٹھو کرو، گناہ کرو، اللہ معاف کرنے والا، کرو جو کرو. کہیں کچھ خوف ہے ہی نہیں. نہ سزا ہے نہ خوف دیتی. اور بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ کچھ نہیں. ایسی گندی موت ہو جائے گی یا بس اپنی دنیا میں جیتا اتنا سخت ہو جائے گا وہ کہ وہ نہ کہے گا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرے گا کہ میں نے گناہ کیا ہے کبھی. میں صحیح کرتا ہوں تو کسی کے گھر میں جاتا ہے، کسی کا سامان پکڑتا ہے اس کے پرمیشن کے بنا، تو وہ سب گناہ ہے. صحیح ہے. اگر چھت اس کے نام کی اگر وہ کرایہ دے رہے ہیں تو کسی کا ضرورت نہیں ہوتی کسی کے پیچھے گھر جائے اس کی چیزیں کھولے. پر یہ آرڈر کرتے ہیں کہ جا اس کی چیزیں دیکھ، اس کا سامان لے کے آ. شرم نہیں آتی؟ جو عورت کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے پھر فورس کیوں کرنا؟ اس کے پیچھے کتے کی طرح کیوں پڑے رہنا؟ ہاں نہیں، میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ جب وہ کچھ رشتہ نہ کچھ ہے ہی نہیں، نہ اس کے پاس سے کچھ چیزیں ہیں، نہ اسے جلن ہے. اس سے وہ لوگوں کو اس سے جلن ہوتی ہے کہ یہ پاورفل کیوں ہے، اس کے پاس یہ طاقت کیوں ہے. ٹھیک ہے. ان سے جلن ہونے لگتی ہے، ان کو آگ لگنے لگتی ہے. ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے پاس یہ قوت کیوں ہے، یہ کیوں. اس کو اپنی حشر اپنی جو سوچ میں دائم رہیں گے، وہ ہٹے گا نہیں. پھر سے کہہ رہی ہوں نا کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. وہ معاف نہیں کرتا. وہ ایک ایسے حساب کرتا ہے، اور شاید وہ ہر کوئی دکھاتا بھی نہیں ہے. جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھے گا، جس کو نہیں سمجھنا اس کو سمجھاتا بھی نہیں. وہ ایسے حساب لیتا ہے کہ ہم بھی لے نہیں سکتے انتقام یا حساب. جتنا بھی صدقہ کر دینا بندہ دیتی ہی رہے. میرے پاس ایک سہیلی ہے سچی سے، فقیر ہوئی بھی دے کے، پر اس نے جو ظلم کیا ہے میں ابھی وہ دیکھ رہی ہوں کہ اس کا کوئی راستہ نہیں بن رہا کوئی اس کی ہیلپ کرے. کیونکہ اس نے میری دوسری سہیلی کا راستہ بند کیا جلن کے مارے اس نے اس کا راستہ بند کر دیا کہ کیوں اسے وہ پیسے سینڈ کرتی، مجھے کیوں نہیں سینڈ کرتی. آج اللہ نے اس کا راستہ بند کر دیا. میں کہیں سے بھی کوئی راستہ کھول نہیں پا رہی ہوں کہ اس کو صرف 10 روپے بھی سینڈ کروں. اللہ کی طرف سے عذاب آنے لگتے ہیں میرے اوپر. لوگ، دروازے، سارا حشر ایک عالم کھڑا ہو جاتا ہے. پر یہ کوئی سوچے گا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پر یہ سب اللہ جب چاہے نا، اس نے ایک مظلوم کے ساتھ ظلم کیا، ایک مظلوم کا رزق چھینا ہے، ایک فقیر انسان کا. تو بہت دیر کی بات ہے. آج دیکھ کتنے سال ہو گئے، ہر جگہ سے اس کو ریفیوزنگ مل رہی ہے کیونکہ اس نے ایک مظلوم عورت کا رزق کاٹنے کی کوشش نہیں کر، وہ کامیاب ہوگی. آج یہ حالت ہے. اس کے 5 سال ہیں، اس کو کسی نے پیسے نہیں دیے، نہ میرا کوئی راستہ بن رہا کہ میں اس کو پیسے سینڈ کر پاؤں. رب العالمین یہ چیز ہے. ہم بھول گئے سب کچھ کر کے. میں نے بولا جو اس کے نصیب میں نہیں آ رہا میں نے چھوڑ دیا، پر اس نے جادو کر کے نا اس عورت کے نصیب بند کر دیا. آج یہ ہے کہ آج اس کے لیے کوئی رزق نہیں کھل رہا. کدھر بھی کام کرے، یہ کرے، ہر کوئی چھل چھپٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ. پتہ ہے میری آنکھوں سے گزرا ہو. میں ان دونوں کے ساتھ جی ہوں، اس عورت کے ساتھ بھی، اس عورت کے ساتھ. پر یہ کوئی جانتا نہیں
ہم بھول جاتے پر رب نہیں بھولتا. اس نے اس کا ایسا حشر کی ہے کہ اتنی ابھی اس کو آپریشن کی علاج کی ضرورت ہے اور میں کوئی پیسے نہیں سینڈ کر پا رہی. یہ نہیں کہ میں نہیں کر پائی, اللہ نے اس کا کوئی راستہ نہیں کھولا کیونکہ اس نے دوسرے کا راستہ بند کیا. یہ فوراً نہیں پتہ چلتا, بہت دھیمے دھیمے, بہت ہی سلو کیا کہتے ہیں ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے, پر انسان سمجھتا نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں جب کچھ غلطی کرنی ہو پہلے سوچ لے کہ غلط کر رہا ہے, کیونکہ اس کے بعد اس کو محسوس نہیں ہونا کہ وہ کتنی حد پار کر لی. یہ میں جانتی ہوں, صرف میرے ہاتھ میں. میں جانتی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. میرے جب بچے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ایک معصوم انسان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے میرا دل میں پتھر بن چکا ہے ان کے لیے. اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب اللہ کا اشارہ ہو جائے نا, جو وہ انسان خود بخود پتھر بن جائے گا تیرے لیے. ایسا پتھر بنے گا کہ تو کہے گا رحم کرو, رحم نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ نے اسے چھین لیا. اس کے اندر جو رحمت تھی کسی زمانے میں وہ چھن چکی ہے. وہ جب رحم نہیں کرنے کے لیے دیا. جس طرح سے تو نے رحم نہ کیا وہ ظالم بن چکی. جب چھوٹا انسان ظالم بن جائے نا تو یہ دھجیاں اڑا دیتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کی دھجیاں اڑا دیتا. ایسا ہونا نہیں چاہیے, پر اگر ہو جائے تو چھوٹا جو انسان کرے گا وہ بڑے کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی. اور یہ سب اللہ کے اشارے سے ہوتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کے اشارے سے ہوتا ہے. یہ آتے ہیں جاتے ہیں, جادو کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. چل سب کچھ چھوڑ دیا, سب کچھ کرنے دیا, کر جو کرنا, ہر چیز کھول دی, سب کچھ تیرے ہاتھ میں کر. تو انسان ایسے یہاں پر زنا کا پروسیس ایسا ہے, اور یہ سب مل جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں. سارا ایک گینگ بن جاتا ہے, جیسے کہ ڈاکو چور کا نہیں ہوتا, زنا کا بھی گینگ بن جاتا ہے. کون نہیں کرنے دے رہا, میں آتی ہوں, وہ پھر دوسری کہتی ہے میں آتی ہوں, اور پاورفل آتی ہے کہ میرا جادو اور پاورفل ہے, وہ اور آتی ہے. میرے جسم میں اتنے لمبے لمبے سوئیاں گھستی ہیں کہ میرا جسم نیلا پیلا ہو جاتا ہے. تو پتہ ہے یقین نہیں ہوگا آپ کہ میں گھنٹوں تڑپتی رہتی ہوں. میرے بلاگز ہیں, میری ٹرانسلیشن سب کچھ لیٹ چل رہا ہے. بچہ بیمار رہتا ہے, اتنے کام رہتے ہیں, ہر چیز, کوئی کام بھی ٹائم پہ نہیں ہو رہا. بس ایسے ویسے چل کے بلاگز ڈال دیتی ہوں, اور یہ کہتی رہتی ہوں کہ گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو. پڑھنی کوئی بھی نہیں ایسا یہاں پر آپ بڑے بڑے لوگ ایسے دیکھیں گے, چھوٹے چھوٹے لوگ ایسے دیکھیں گے. نہ دین پھیلانے کے لیے کوئی راستہ دکھ رہا ہے, نہ کوئی پھیلانا چاہتا ہے, نہ کسی کا دل ہے. پھر کیا پھیلانا ہے. بس انشاءاللہ پھر ملوں گی نئے بلاگ کے ساتھ, نئی دعاؤں کے ساتھ. ایسی دنیا کے لیے جو بیکار ٹاپک ہے نا, اس پہ پھر سے بات کریں. اللہ حافظ.